محترم ڈاکٹر صاحب میرے بیٹے کی عمر 18 سال ہے، حافظ قرآن ہے، نظر کمزور ہے، نظر کی کمزوری کے لیے کوئی نسخہ بتلا دیں۔ میرے بھائیو آج نا میں آپ کو آنکھوں کی جتنی بیماریاں اس کا حل بتاتا ہوں۔ آنکھوں کی جتنی بیماریاں ہیں اس کے لیے 3 کام ہیں۔ جتنی آنکھوں کی بیماریاں ہیں، کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ دنیا میں اس کا علاج ہی نہیں ہے۔ مثلا نائٹ ویژن، یہ جو رات کو لوگوں کو نظر آنا بند ہو جاتا ہے، دنیا میں اس کا علاج نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیو الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے پاس کچھ مریض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں بھی رات کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ ایک ہے بھینگا پن، آنکھوں کا ٹیڑھا پن، بندہ بات ادھر کر رہا ہوتا ہے دیکھ ادھر رہا ہے۔ اور میرے بھائیو جس کی نظر کمزور ہو جاتی ہے، اتنا آسان علاج ہے، اتنا آسان علاج ہے، اور اس کو بتانے والے پیارے پیغمبر جناب محمد۔ آپ کو یاد ہے ایک جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں خراب ہوئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں میں کیا لگایا تھا؟ اپنا لعاب لگایا تھا۔ ایک صحابی کی آنکھ پہ تیر لگا تھا، ڈیلا ہی باہر آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھ پہ کیا لگایا تھا؟ وہاں کوئی سرجری کی تھی۔ اچھا مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں یار وہ تو نبی تھے، تو ان کا تو معجزہ تھا، یہ تو ان کے ساتھ منسوب ایک مخصوص تھی۔ میں کہ اچھا یار ساری چیزیں تو نبی پہ فرض ہوئی، کہیں تم پہ بھی کوئی چیز فرض ہوئی ہے؟ یعنی جو کام نبی نے کیا ہمارے لیے وہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو میں کہ دیکھو بھائی، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو یہ اس لیے کیا کہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے وہ کیا بن جائے؟ نمونہ بن جائے۔ تو میرے بھائیوں آنکھوں کی ساری بیماریوں کے لیے آپ کا سلائیوا، اور آج پوری دنیا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پہ سلائیوا تھراپی سے علاج کر رہی ہے، سلائیوا تھراپی سے علاج کر رہی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ 3 کام۔ سب سے پہلا کام سجدہ لمبا کرو۔ مجھے آج ایک جرمن سے ایک عورت نے فون کیا، کہتے ڈاکٹر صاحب آپ کی ساری تقریروں میں سجدہ ضرور ہوتا ہے، یہ سجدے کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ میں نے اسے بتایا، میں کہ آپ کی بات یہ ہے کہ آج سے کئی ہزار سال پہلے ایک شخص آئے تھے حکیم لقمان، تو حکیم لقمان سے جب کسی نے پوچھا انسان بیمار کیوں ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اس کی ایک وجہ ہے، انسان اس وقت بیمار ہوتا ہے جب فطرت سے دور ہو جائے۔ پوچھا علاج کیا ہے؟ انہوں نے کہا بہت سہل ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ کیا کہا؟ واپس پھر فطرت پہ لے آؤ۔ اور آپ کو پتہ ہے انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ کب ہوتا ہے؟ میں بس لوگوں کو اللہ کے قریب کر، اللہ کے قدموں میں لے آیا ہوں، باقی اللہ کا کام ہے۔ باقی کس کا کام ہے؟ صرف لوگوں کو اللہ کے قدموں میں لے آؤ۔ اور انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو پہلا کام سجدہ لمبا کرو، اور سجدے میں کبھی آنکھیں بند نہیں کرنی، سجدے میں کبھی آنکھیں لمبا سجدہ کرنا، آنکھیں کھول کے کرنا ہے، اور کوشش کرو کہ آنکھوں کو دھونا ہے۔ کس چیز سے؟ آنسوؤں سے۔ دیکھو جب آنسوؤں سے دھلیں گی نا تو میرے بھائیوں اندر کی گندگی نکلے گی، اندر کی گندگی نکلے گی۔ اچھا آنکھیں بچے کی خراب ہیں، باپ سجدے میں پڑھ کے خود روئے۔ آنکھیں اگر چھوٹے بچے کی خراب ہیں تو کس کو رونا چاہیے؟ اس کے باپ کو رونا چاہیے، کہ یقیناً یہ ہمارے کسی عمل کا، یہ میں نے اس دن یوسف تیبی صاحب سے پوچھا کہ کیا واقعی یہ جو گناہ ہے یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی، یہ بیماری گناہوں کی وجہ سے ہے اور گناہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے؟ انہوں نے مجھے باقاعدہ کافی ساری آیتیں دکھائیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ صحیح کہتے ہیں، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، صرف رونا ہے۔ پہلا کام کیا ہے؟ سجدہ کرنا ہے اور رونا ہے۔ دوسرا کام، رات کو لازمی دانت صاف کرنے ہیں۔ کس نیت سے؟ کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ رات کو مسواک کر کے سوتے تھے۔ ہمارا معمول ہوگا، ہم اپنی عادت بنائیں گے، اور آج یہ عادت لوگوں میں ختم ہو گئی۔ دانت صاف کرو، اس نیت 70 بیماریاں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی صرف دانت صاف کرنے سے۔ اور پھر صبح اٹھ کے میرے بھائیوں بسم اللہ پڑھو، سورۃ فاتحہ پڑھو، اور اپنی آنکھ میں اپنا تھوک آنکھ میں لگاؤ۔ اس کے بارے میں ایک حدیث بتاتا ہوں۔ مجھے کافی لوگوں نے پوچھا یہ آپ یہ سورۃ فاتحہ کا کیوں بتاتے ہیں؟
اور یاد ہے 2 صحابی کے بارے میں آتا ہے، ایک حضرت دجانہ اور ایک ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کسی قافلے میں جا رہے تھے، ایک سردار کو سانپ نے کاٹا تھا، ایک کو بچھو نے کاٹا تھا، انہوں نے ان سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں دیا، انہوں نے کھانا مانگا تھا، کھانا نہیں دیا، آپ نے انہیں ان کے سردار کو سانپ یا بچھو نے کاٹا تو وہ آئے، انہوں نے بہت علاج کیا، کوئی حل نہیں ہوا، ان کے پاس آئے کہ آپ کے پاس کوئی علاج ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے لیکن ہم کریں گے نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا ہم نے کھانا مانگا تھا، آپ نے دیا نہیں۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے 60 بکریاں، ایک میں آتا ہے 100 بکریاں، اس کے بعد انہوں نے دم کیا، وہ ٹھیک ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ میں اختلاف ہوا کہ یہ بکریاں ہمیں لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ نے یہ بات بتائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں میرا حصہ بھی رکھو، ان بکریوں میں۔ پھر آپ نے پوچھا تم نے کیا کیا؟ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے نا تھوک لگائی تھی، سورۃ فاتحہ پڑھ کے تھوک لگائی تھی، تو میرے بھائیوں سورۃ فاتحہ پڑھ کے آنکھوں میں تھوک لگاؤ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کس نے کہا کہ یہ کافیہ ہے، یہ شافیہ ہے؟ یہ سورت کافیہ بھی ہے شافیہ بھی ہے۔ بھائی شافیہ کا لفظ میں بول، کافیہ یا شافیہ یہ ایسا لفظ ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے یہی دل میرا سورت مجھے یعنی دل میں آیا تو میں نے یہ سورت پڑھی۔ تو دوسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ تیسرا کام اپنا تھوک لگانا ہے، اور جب پیٹ خالی ہو اور سخت بھوک لگی ہو اس وقت بھی تھوک لگانا ہے۔ میرے بھائیوں یہ آنکھوں کے جتنے مسائل ہیں ان کا بہترین علاج ہے۔